ماں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا میں ماں انسان کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ماں کی ہستی اللہ کی طرف سے انسان کے لیے دنیا کا بہت بڑا تحفہ ہے۔ اور پھر ماں کی ہستی وہ ہستی ہے جس کی مہک سے، جس کی خوشبو سے نسل انسانی قیامت تک مہکتی رہے گی۔ اور پھر ماں اس وجود کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے جس کے وجود کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے سراپا چین اور سکھ بنایا ہے۔ یعنی اولاد اپنی ماں کو دیکھتی ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اور پھر اولاد جب ماں کی ممتا کو دیکھتی ہے کہ ہماری ماں ہمارے لیے اس طرح دکھوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو برداشت کرتی ہے، اسے اپنی اولاد کے آرام کا خیال ہے، اپنی صحت کا اسے کوئی خیال نہیں، اسے اپنی اولاد کی نیند کا خیال ہے، اپنے آرام کا اسے کوئی خیال نہیں۔ تو ماں کیسی ہستی ہے؟ اس دنیا کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان سے ابتدائی طور پر جو لفظ سب سے پہلے بولتا ہے وہ کا لفظ ہے۔ سنتے ہیں نا کہ رب کا نام لینے سے بھی پہلے بچہ اپنی ماں کا نام لینا سیکھتا ہے۔ یہ جو ہے نا، عربی زبان کے اندر قرآن مجید کے اندر تقریباً 84 مرتبہ 84 ٹائم آیا ہے، اور کی جمع ہے امہات۔ یہ قرآن مجید کے اندر تقریباً 11 مرتبہ آیا ہے۔ تو بچہ ابتدائی طور پر جو آواز سیکھتا ہے یا منہ سے بولتا ہے وہ ہے۔ اللہ پاک نے ماں کو وہ نام دیا ہے جو بچہ سب سے پہلے اپنی زبان سے بولنا شروع کرتا ہے۔ اور پھر ماں کے حقوق، ماں اور باپ حقوق دونوں کے ہیں۔ آپ جس رشتے کو بھی دیکھیں گے، ہر رشتے میں مرد کا نام پہلے آتا ہے، لیکن جب ماں باپ کا رشتہ دیکھتے ہیں تو اس میں ماں کا نام پہلے آتا ہے۔ مثال کے طور پر دادا دادی، پہلے دادے کا نام ہے پھر دادی کا نام ہے، نانا نانی۔ لیکن جب والدین کا نام لیں گے تو باپ اور ماں نہیں کہیں گے، ماں اور باپ، ماں باپ۔ یعنی ویسے تو مرد کا نام پہلے آ رہا ہے، لیکن جب والدین کی بات آتی ہے تو اس میں ماں کا نام مقدم پہلے آتا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، ان دونوں میں سے کس کا حق زیادہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے؟ ویسے حسن سلوک دونوں کے ساتھ ہے، حکم دونوں کے ساتھ ہے، لیکن مقدم کس کا حق ہے؟ جس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ جب اس نے عرض کی تو میرے آقا نے فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ پھر عرض کی کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ پھر عرض کی کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا حق ہے۔ پھر عرض کی کس کا؟ میرے آقا نے فرمایا تیرے باپ کا حق ہے۔ حسن سلوک کے اعتبار سے
ماں کی ہستی کو اللہ تعالیٰ نے مقدم رکھا ہے۔ اور پھر ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا 3 بار فرمایا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر، پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر، پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کر، 3 مرتبہ یہ فرمایا، اور پھر 3 مرتبہ میرے آقا نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر، اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر، اپنے باپ کے ساتھ نیکی کر۔ لیکن مقدم کس کے ساتھ نیکی کو بیان کیا؟ ماں کی ہستی کے ساتھ۔ اس لیے جب والدین کی بات آئے گی تو جو ماں ہے اس کا حق مقدم ہے حسن سلوک کے اعتبار سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر دیکھیں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت ہے جو اللہ نے بیان کی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ کل انبیاء کرام علیہ السلام کی صفت ہے۔ اور پھر ماں کی جو ہستی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوتے ہیں، عرض کی مولا مجھے کوئی وصیت فرما، فرمایا میں تجھے میرے بارے میں وصیت کرتا ہوں، میں تجھے میرے بارے میں وصیت کرتا ہوں، پھر فرمایا تجھے تیری ماں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، تجھے تیری ماں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، اور 5ویں مرتبہ فرمایا تجھے تیرے باپ کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ یعنی اس میں بھی اللہ رب العزت نے حسن سلوک کے اعتبار سے جو ماں ہے اس کو مقدم رکھا ہے۔ اپنے ساتھ اپنے بعد جو وصیت کا حکم فرمایا وہ ماں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں۔ اس لیے دوستان محترم سارے رشتوں میں مرد کا نام پہلے آ رہا ہے، لیکن جب والدین کی بات آئے گی تو پھر حسن سلوک کے اعتبار سے جو ماں ہے، والدہ ہے، اس کا نام مقدم آتا ہے۔ اور پھر جو والدہ ہے، ایک شخص نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ماں کا حق کیا ہے، ماں کے حق کے حوالے سے عرض کی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، اگرچہ تو یہ جو ریت ہے اس کے ذرات کے برابر اور جو پانی ہے اس کے قطروں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر اور ریت کے ذرات کے برابر، فرمایا اگر تو ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہے، ماں کے ساتھ نیکی کرتا رہے، تو تو اپنی ماں کے اس ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا کہ جب تیری ماں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا تھا، یعنی تو اس ایک دن کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ پھر جو والدہ ہے، جو ماں ہے، وہ کیسی ہستی ہے، ماں کی ممتا کیسی ہستی ہے۔ بچے کو تکلیف ہونا، تکلیف بچے کو ہوتی ہے، اور ایسے پتہ چلتا ہے اس بچے کو تکلیف نہیں ہوئی، اس کی ماں کو تکلیف ہوئی ہے۔ یعنی جب بچے کو تکلیف کوئی دکھ پہنچتا ہے تو ماں کی ممتا تڑپ تڑپ جاتی ہے۔ اس لیے دوستان محترم حسن سلوک کے اعتبار سے جو ماں کی ہستی ہے اس کو دین اسلام کی تعلیمات نے مقدم رکھا۔ اور پھر ایک شخص میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم میری ماں بوڑھی ہے، میں اس کو اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہوں اور اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کا منہ صاف کرتا ہوں، اس کا چہرہ دھوتا ہوں، اس کے ہاتھ دھوتا ہوں، مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے،
یہ میں سارا کچھ کرتا ہوں. تو میرے آقا نے فرمایا یہ جو کچھ تو کر رہا ہے نا اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ، جب تو چھوٹا سا بچہ تھا نا، یہ بوڑھی ماں سارا کچھ تیرے ساتھ بھی کرتی تھی، تیرا منہ بھی دھوتی تھی، تیرے ہاتھ بھی دھوتی تھی، لیکن دونوں میں فرق ہے. اب وہ ذرا فرق سننا کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا جب تو چھوٹا تھا نا، یہ تیری ماں تیرا منہ صاف کرتی تھی، تجھے دھوتی تھی، صفائی کرتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ تیری ماں یہ دعا کرتی تھی کہ میرا لال زندہ رہے، میرے بیٹے کو اللہ زندگی عطا کرے. فرمایا یہ تیری ماں دعا کرتی تھی، آج تو اپنی بوڑھی ماں کا منہ دھوتا ہے، اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھتا ہے، لیکن تیری خواہش کیا ہے؟ تیری خواہش یہ ہے کہ یہ میری بوڑھی ماں جلد از جلد کرما والی ہو جائے. جب تو چھوٹا تھا تو تیری ماں یہ سارا کچھ کرتی تھی، لیکن دعا کیا کرتی تھی؟ میرا بیٹا جیے، میرے بیٹے کو زندگی ملے. آج تو کر رہا ہے تو تیری خواہش یہ ہے کہ تیری ماں مر جائے. یہ دیکھ لے آج کل ماحول ایسا ہے نا، کہتے ہیں نا کہ والدین چلتے پھرتے دنیا سے چلے جائیں. یہ نہیں پتا کہ ماں اور باپ ان دونوں کا جو وجود ہے اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان کو تو پتہ نہیں نہ چلتا یہ جو والدین ہیں یہ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے رحمت ہے. انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے نا تو کئی مصیبتوں سے، مشکلات سے اور حادثات سے بچ نکلتا ہے، اور اسے پتہ نہیں کہ جو تو حادثات سے بچا ہے نا، ان حادثات کے پیچھے بچنے کی وجہ تیرے والدین کی دعا ہے. کہ جب اولاد گھر سے نکلتی ہے تو ماں دعائیں دے کے گھر سے نکالتی ہے، اور جب حادثات سے بچتا ہے تو وہ ماں کی دعا کا سایہ ہوتا ہے جو انسان کو تکلیفوں سے بچاتا ہے. تو دوستان محترم، ماں کے حقوق کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کی ہیں. انشاءاللہ العزیز کل باپ کے حقوق کے حوالے سے چند باتیں آپ کی گوش گزار کروں گا کہ باپ کی ہستی کیسی ہستی ہے.